پچھلے کچھ دنوں سے مجھے بہت زیادہ کمنٹس آ رہے تھے ایک ہی سوال پر کہ حصار کیا ہوتا ہے، حصار کیسے کیا جاتا ہے اور کیا سورہ بقرہ پڑھنے کے ساتھ حصار کرنا لازمی ہوتا ہے۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ ان تمام سوالوں کا جواب ایک ہی ویڈیو میں دے دیا جائے تاکہ میری سب بہن بھائیوں کی کنفیوژن کلیئر ہو جائے۔ اور آج اس ویڈیو میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ کیا سورہ بقرہ کے ساتھ کوئی خاص حصار ہوتا ہے یا بغیر حصار سورہ بقرہ پڑھنا اثر نہیں کرتی۔ ان سب باتوں کی حقیقت جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں دل سے دعا کرتی ہوں اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، ہمیں ہر قسم کے شیطانی وسوسوں، نظر بد اور ہر چھپی ہوئی تکلیف سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اگر آپ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں یا کوئی بھی عمل کرتے ہیں اور آپ اس ٹاپک سے ریلیٹ کرتے ہیں یا آپ کے دل میں بھی کبھی یہ سوال آیا ہو، بلکہ ایز اے مسلم سب کو یہ جاننا لازمی ہے کہ اذکار کیا ہوتے ہیں، صبح شام کی دعائیں کون سی ہوتی ہیں، یا کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے ہمیں کون سی پڑھائی کرنی چاہیے تاکہ ہم شیطانی اثرات سے محفوظ رہ سکیں۔ یہ ویڈیو آپ سب کے لیے ہے، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں اور کمنٹ میں اپنا سوال یا تجربہ ضرور لکھیں، ہم آپ کے لیے، آپ کی رہنمائی کے لیے بہترین جواب دیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر آپ سب کی کوئی میریکل اسٹوری ہے تو ضرور شیئر کریں تاکہ ہم سب مل کر ایک دوسرے کی رہنمائی کر سکیں انشاءاللہ۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسلام کو آسان اور واضح انداز میں سمجھا جائے تو میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو قرآن سے ریلیٹ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ حصار کا مطلب کیا ہے۔ حصار کا مطلب ہے حفاظت، یعنی وہ اذکار جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں کہ صبح ہوتے ہی ہمیں کون سے اذکار کرنے چاہیے تاکہ پورا دن آپ اللہ کی حفاظت میں رہیں، آپ پر کوئی شیطانی اثرات یا کوئی بھی نقصان دینے والی چیز آپ تک پہنچ نہ سکے۔ اور دوسرا شام کی پڑھائی، یعنی شام کے بتائے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اذکار، وہ دعائیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائیں اور خود بھی کی، جن میں بہت سی دعائیں قرآن پاک سے لی گئی ہیں اور کچھ دعائیں احادیث میں موجود ہیں۔ دیکھیں، قرآن اور سنت میں حصار کا لفظ موجود نہیں ہے، یہ کوئی خاص بندی ہوئی عبادت یا وظیفہ نہیں ہے، لیکن حصار کا مطلب حفاظتی پڑھائی ہے۔ حصار ایک عام زبان کا لفظ ہے جس سے مراد ہے اللہ کی حفاظت میں خود کو دینا، اور یہ کام دعا سے ہوتا ہے، ذکر سے ہوتا ہے اور اللہ پر یقین سے ہوتا ہے۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کیسے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام دعائیں پڑھتے تھے، اپنے گھر والوں پر معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس، آیت الکرسی یہ پڑھتے تھے اور اللہ سے سیدھا پناہ مانگتے تھے۔ کہیں بھی یہ نہیں آتا کہ زمین پر لکیر کھینچیں، ہوا میں گھیرا بنا لیں یا کوئی خاص حصار کا نقشہ طے کیا۔ بس جو دعائیں بتائیں وہی پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک کر وہ ہاتھ اپنے پورے جسم پر پھیر لیں، اور باقی جن چیزوں کے لیے آپ حصار کرنا چاہتے ہیں، جیسے اپنے گھر والوں اور اپنے بچوں کے لیے، ان کا دل میں تصور کر کے اللہ سے ان کو اپنی حفاظت میں رکھیں۔ جو بہت زیادہ وظائف کرتے ہیں اور جو عوامل حضرات ہوتے ہیں، یعنی جو بہت زیادہ عمل کرتے ہیں، انہوں نے حصار کو بہت زیادہ مشکل بنا دیا ہے۔ زمین سے ایک خاص چاقو سے اپنے گرد گھیرا بنا لینا اور بہت زیادہ پڑھائی کر کے چلے کاٹ کر حصار کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں ہم عام مسلمان اسی پر عمل کرتے ہیں جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل نہیں بنائی، ہم بھی اسے مشکل نہ بنائیں۔ تو اب سوال آتا ہے پھر صحیح طریقہ کیا ہے؟ اگر آپ اپنی اور اپنے گھر والوں کی حفاظت چاہتے ہیں تو اپنی زندگی میں صبح اور شام کے اذکار لازم کر لیں، ان کے بغیر دن کی شروعات نہ کریں اور ان کے بغیر دن کو ختم نہ کریں، جن میں آیت الکرسی، سورہ فلق، ناس، سورہ اخلاص اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیات، اور اللہ سے دعا مانگنا کہ یا اللہ مجھے اپنی پناہ میں رکھ، میرے گھر والوں کو اپنی پناہ میں رکھ، اور یہی اصل حصار ہے، اور نہ اس میں کوئی خوف ہے، نہ پابندی، نہ کسی انسان کی اجازت کی ضرورت۔ انسان کا سب سے بڑا حصار یہی ہوتا ہے کہ اللہ پر یقین رکھیں، اور جو بھی آپ جتنی بھی پڑھائی کریں اس کو سمجھیں کہ آپ نے خود کو اللہ کی پناہ میں دے دیا ہے، اور میرا اللہ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ دیکھیں، حصار کوئی جادو کا دائرہ نہیں، حصار کوئی مشکل فارمولہ نہیں، حصار یعنی اللہ کی پناہ،
اللہ کی حفاظت میں خود کو رکھنا، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کسی اور حصار کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دیکھیں اب آتے ہیں کہ حصار کیا کیوں جاتا ہے۔ لوگ حصار اس لیے کرتے ہیں تاکہ شیطان کے وسوسوں سے بچ سکیں، نظر بد سے پناہ ملے، گھر میں سکون آئے، اور زمینی ہو یا آسمانی کوئی بھی آفت آپ تک نہ پہنچ سکے، اور دل کو اطمینان ملے۔ اب سوال آتا ہے کہ سورہ بقرہ کے ساتھ حصار کرنا کیوں ضروری ہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان قریب نہیں آتا، اس لیے کہ سورہ بقرہ گھر کی روحانی صفائی کرتی ہے، شیطانی اثرات کو ختم کرتی ہے، جادو وغیرہ اور وسوسوں کا اثر توڑ دیتی ہے، یعنی یہ شیاطین کو سب سے زیادہ تکلیف دینے والی ہوتی ہے، اور اسی لیے وہ آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں جب تک وہ پوری طرح ختم نہ ہو جائیں، جب تک آپ پر چھوٹے چھوٹے وار کرتے رہتے ہیں، اور انہی اثرات سے بچنے کے لیے حصار کیا جاتا ہے۔ دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں کیا سورہ بقرہ بغیر حصار کے پڑھی نہیں جا سکتی؟ پڑھی جا سکتی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ سورہ بقرہ قرآن کا حصہ ہے، اسے پڑھنا عبادت ہے، اس کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، کسی خاص حصار کے بغیر منع نہیں، بس انہی چھوٹے چھوٹے شیاطین کے وار کے لیے اللہ سے پناہ مانگنی ہوتی ہے تاکہ آپ پڑھ سکیں، شیاطین آپ تک نہ پہنچ سکیں۔ دیکھیں کچھ لوگ پیچیدہ روحانی اثرات سے گزر چکے ہوتے ہیں، اور ان کے لیے کوئی بھی روحانی عمل کرنا پہلے آسان نہیں ہوتا، کیونکہ شیاطین ان کو جکڑ لیتے ہیں، اسی لیے کوئی بھی پاورفل عمل کرنے سے پہلے وہ اپنا حصار کرتے ہیں تاکہ شیاطین انہیں روکنے کی کوشش نہ کریں۔ لیکن اسلام میں ہر چیز کو فرض بنا لینا جائز نہیں جب تک دلیل نہ ہو۔ لیکن بہت سے لوگ جو کہتے ہیں ہم سورہ بقرہ پڑھ نہیں پاتے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، شیاطین ہمیں تکلیف دیتے ہیں، پریشانیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پڑھنا چھوڑ دیں، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں اور اللہ سے مدد مانگیں۔ اور اسی لیے صبح شام کے اذکار، یعنی جو صبح شام کے اذکار ہیں وہی اذکار آپ سورہ بقرہ پڑھنے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں تاکہ شیاطین آپ کی عبادت میں کوئی خلل نہ پیدا کریں۔ اور سب سے آسان اور اصل طریقہ جسے حصار مانا جاتا ہے یعنی تعوذ اور تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کہہ کر پڑھنا شروع کر دیں، اور اللہ پر یقین رکھیں تو یہی کافی ہے۔ دیکھیں حصار کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن سے پہلے دیوار کھڑی کی جائے، کیونکہ قرآن پاک خود طاقتور ہے، شفا ہے اور ہدایت کا راستہ ہے، اسی لیے حصار کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو ہی اپنی دیوار بنا لیا جائے۔ دیکھیں مجھے یہاں ایک بہت ضروری بات واضح کرنی ہے کہ جہاں پہلے سے شیطانی اثرات موجود ہوں جیسے وسوسے، خوف، جادو وغیرہ، بے چینی اور قرآن پڑھتے ہی عجیب رکاوٹیں، تو وہاں سورہ بقرہ شروع کرتے ہی شیطان اور جنات تنگ کرتے ہیں، اور یہ کوئی حیرت کی بات نہیں، کیونکہ سورہ بقرہ شیطان کے لیے سب سے زیادہ سخت ہے۔ اسی لیے مشورہ دیا جاتا ہے کہ سورہ بقرہ شروع کرنے سے پہلے اپنی حفاظت اللہ سے مانگ لی جائے، اور اسی حفاظت کا نام حصار رکھ دیتے ہیں۔ حصار کوئی نیا وظیفہ نہیں ہوتا، یہ وہی صبح شام کے اذکار ہوتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائے، جن میں اللہ کی پناہ مانگی جاتی ہے، شیطان سے حفاظت کی دعا ہوتی ہے، اور بندہ اللہ کے حوالے ہو جاتا ہے، اور ان اذکار کے بعد بندہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ پہلے حصار کرو اور پھر اطمینان کے ساتھ سورہ بقرہ شروع کرو۔ یہاں ایک بات واضح کر دوں کہ یہ کوئی فرض نہیں، یہ ایک احتیاط ہے جو دل کے سکون کے لیے کرنا لازم ہے۔ آخر میں بس اتنا یاد رکھیے کہ حصار کوئی خاص الگ سے پڑھائی نہیں، یہ صبح شام کے اذکار ہی ہیں جنہیں پڑھ کر آپ خود کو اللہ کی حفاظت میں محسوس کرتے ہیں۔ پھر چاہے آپ سورہ بقرہ پڑھیں یا کوئی اور سورت پڑھیں یا پھر قرآن پاک کی کہیں سے بھی تلاوت کریں، تاکہ جب بھی آپ قرآن کی طرف بڑھیں ڈر کے ساتھ نہیں، یقین کے ساتھ بڑھیں۔ اللہ پاک ہم سب کے دلوں کو سکون دے، ہمارے گھروں کو اپنی رحمت سے بھر دے، اور ہمیں ہر شیطانی اثر سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔